الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بات چل رہی تھی تقریباً میرے خیال سے 3 ہفتے ہوئے ہیں غزوہ بدر کی۔ غزوہ بدر کی بات گزشتہ جمعے آئی تھی کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام تھے، اور دوسری طرف ابو جہل کی قیادت میں لشکر جرار آیا ہوا تھا بدر کے میدان میں، جس میں سے 1000 لوگ تھے، اور وہ پورے ساز و سامان اور پوری لشکر اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بدر کے میدان میں آئے ہوئے تھے۔ بعض لوگ اس زمانے میں چونکہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو بعض لوگ خوجی قسم کے ہوا کرتے تھے، جو چوروں کو پتہ لگانے میں بڑے ماہر ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو قدم کے نشان سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے کون شخص گزرا ہے۔ آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب غار ثور پر چڑھنے کا مسئلہ آیا تو حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ وہ چڑھائی آج بھی چڑھنا مشکل ہے نوجوانوں کے لیے، لیکن ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر نبوت کا بوجھ اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم پنجوں کے بل چڑھ رہے ہو، تو کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدموں کے نشان سے جو مکہ کے پیچھے لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں وہ پہچان نہ لے۔ تو اس طریقے سے بڑے ماہر لوگ ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اندازہ کرنے میں بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ جیسے پچھلے جمعے بات آئی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگانا ہوا کہ مشرکین کی طرف سے کتنے لوگ ہیں، تو اس کا صحیح اندازہ لگنا مشکل ہو رہا تھا، تو وہ 2 لوگ جو پانی بھرنے آئے تو جب ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ یہ بتلاؤ کہ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن 9 ذبح ہوتے ہیں اور ایک دن 10 ذبح ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا 900 سے 1000 کے قریب یہ لوگ ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے اور بلانے کے بعد میں ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ اتنے ہم نے کارڈ بانٹ دیے، یعنی گاؤں کے باہر جتنے لوگ ہیں رشتہ داریوں میں دوسرے گاؤں میں اتنے کارڈ بانٹ دیے، گاؤں میں اتنے گھر میں ہم نے دعوت دی ہے، تو اب کتنا کھانا پکنا چاہیے۔ تو بعض اندازہ لگانے والے بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ اتنا چاول، اتنا سالن، اتنا گوشت، اور جو ہے اتنا آٹا، اتنی روٹی پکے گی یا اتنا میٹھا پکے گا تو وہ ہو جائے گا، اور وہ ہو ہی نہیں جاتا ہے بلکہ وہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ تو ایسے اس زمانے میں بھی ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، لیکن لوگ اندازہ لگاتے تھے اور چیزوں پر قیاس لگاتے تھے، تو ان چیزوں میں لوگ بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا عمیر بن وہب، یہ مشرکین کے لشکر میں سے تھے، لیکن یہ اندازہ لگانے میں بڑے ماہر تھے۔ تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ذرا جا کر یہ اندازہ لگاؤ کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے اس میں کتنے لوگ ہوں گے، اور ان کے پاس ساز و سامان کتنا ہوگا، ہتھیار کتنے ہوں گے، تم ذرا اندازہ لگاؤ۔ تو وہب بن عمیر گئے اور لشکر کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد جب واپس آئے تو کہا وہ 300 کے قریب ہے، یعنی اتنے ماہر تھے، 313 تھے مسلمان نا۔ تو اس نے کہا عمیر بن وہب نے کہ وہ 300 لوگ ہیں قریب۔ پھر کہنے لگا اچھا مجھے ایسا کرو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میری یہ بات کہ یہ 300 لوگ یہ 1000 سے مقابلہ کریں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ان لوگوں نے
اپنے لشکر کو پہاڑوں کی طرف چھپا دیا ہو، اور جب جنگ شروع ہو تو پھر ان کو اجازت دیں اور وہ میدانوں میں آئیں، ہم سے مقابلہ کریں، تو ذرا مجھے جو ہے وہ لمبا سروے کرنے کی اجازت دو۔ تو کفار نے کہا جاؤ۔ اب جب وہ گیا، وہب بن عمیر بہت دور سے پہاڑوں کے بیچ میں جب ہو کے آیا، پہاڑوں کے پیچھے ہو کے آیا، اور آنے کے بعد میں کہنے لگا نہیں، تعداد تو وہی 300 کے قریب ہے، سامان جنگ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے جو ان کی آنکھوں میں چمک اور جو میں نے ان کے جذبات دیکھے ہیں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی سواری پر اپنی قتل گاہ کی طرف آیا ہوا ہے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس جنگ کو اگر ٹال سکتے ہو تو ٹال دو، یہ جنگ اور مقابلہ نہ کرو۔ ہے تو وہ 300 کے قریب، سامان بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جذبات بہت ہیں، ان کی آنکھوں کی چمک اور ان کے جذبات بتا رہے ہیں کہ ہم مقابلہ ان سے نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ شخص بڑا ماہر تھا، وہب بن عمیر۔ حکیم ابن حزام یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس جنگ میں آئے تھے کفار کی طرف سے۔ تو حکیم ابن حزام اور مکہ کے جو اور سلیم الفطرت لوگ تھے، تو ان کے دل میں یہ بات اثر کر گئی کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ چنانچہ حکیم ابن حزام باوجود کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ہر موقع پر یہ حضور سے محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ 3 سالہ بائیکاٹ ہوا تھا، جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے کہ اب کوئی سامان نہیں پہنچا سکتا ہے، تو حکیم ابن حزام اپنی پھوپھی کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سامان لے کر جا کر پہنچایا کرتے تھے، جس سے ابو جہل کی جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا اگر وہ ذہن میں ہوگا کہ اس وقت یہ ہوا تھا۔ تو یہ باوجود ہے کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ کرتے تھے حکیم بن حزام۔ تو انہوں نے کہا اور لوگوں نے کہا کہ بات تو وہب بن عمیر صحیح کہہ رہا ہے، اور ہمارا مقصد مقابلہ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس قافلے کی حفاظت کرنا ہے، اور ہمارا تجارتی قافلہ مکہ کے قریب پہنچ گیا ہے، مکہ پہنچنے والا ہے، تو اس لیے اب ان سے جنگ کرنے کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حکیم ابن حزام اور دیگر لوگوں نے کہا۔ ابو جہل اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، تو ابو حکیم ابن حزام نے اور عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات ذرا مجمع کے سامنے کہو۔ تو چنانچہ عمیر ابن وہب نے اپنی پوری بات کا نقشہ جو کھینچا اور مجمع کے سامنے اپنی پوری بات رکھی کہ یہ جنگ ہمیں نہ کرنی چاہیے ورنہ نقصان ہوگا، اس لیے ہمیں اس جنگ کو ٹال دینا چاہیے۔ تو آدھا مجمع تو تقریباً ان کی بات سے متاثر ہو گیا کہ ہمیں یہ جنگ نہ کرنی چاہیے۔ اور پھر حکیم ابن حزام نے بھی کہا عتبہ سے کہ دیکھو تم کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ تاریخ انسانی میں تمہیں یاد رکھا جائے، بے وجہ مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہو اور بے وجہ جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہو، نقصان ہوگا، اس لیے تم کوئی ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ ٹل جائے گی تو تمہارا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے ایک جنگ ٹل گئی۔ تو عتبہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو عتبہ نے بھی لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، لیکن وہاں اصل لیڈر جو تھا وہ ابو جہل تھا اور جہالت کا باپ تھا، وہ اصل سمجھانا اس کو تھا۔ تو عتبہ نے کہا حکیم ابن حزام سے کہ تم جاؤ اور تم جا کر ابو جہل سے بات کرو۔ تو حکیم ابن حزام فرماتے ہیں کہ میں گیا ابو جہل کے پاس، تو وہ اس وقت زرہ پہن رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ عتبہ کی بھی یہی رائے ہے اور ہمارے جو لشکر کے بڑی تعداد میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ مقابلہ نہ کیا جائے اور بغیر مقابلے کے واپس ہو جایا جائے، ہمارا جو مقصد تھا وہ فوت ہو وہ مکمل ہو گیا، اس لیے مقابلے کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے۔ تو عتبہ نے اپنا ابو جہل نے اپنا ایک آخری داؤں چلا، اور آخری داؤں یہ چلا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عتبہ لڑائی کے لیے نہیں آئے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عتبہ لڑائی کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے نہیں آئے گا کہ سامنے کے لشکر میں ان کا بیٹا
مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے عتبہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھوں سے ان کا بیٹا مارا جائے۔ ابو حذیفہ ایک صحابی تھے جو عتبہ کے بیٹے تھے، اور یہ بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں حضور کے سپاہی تھے، تو گویا ادھر مخاطب ہو کے کہا۔ اور عرب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کی غیرت کو للکارا نہ جائے۔ اگر عرب کی غیرت کو آپ نے للکار دیا تو پھر وہ سب بھول جاتے تھے، اپنا نفع بھی بھول جاتے تھے، اپنا نقصان بھی بھول جاتے تھے، اور مقتول ہونا بھی بھول جاتے تھے، ذلیل ہونا بھی بھول جاتے تھے، کچھ بھی ہو، لیکن اگر غیرت کو للکار دیا تو پھر وہ مقابلے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ وہ عرب کی ایک گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اب جب ابو جہل یہی چاہ رہا تھا کہ ان کو ہسکایا جائے، اب جب ابو جہل نے یہ بات کہی تو عتبہ کو ابو جہل کے اندازے کے مطابق جذبات میں آ گئے، اور عتبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بیٹے کو بچانا نہیں چاہتے ہیں، اور ہماری غیرت کو للکارا گیا ہے، اس لیے ہم بہرحال جو ہے مقابلہ کریں گے، اور مقابلے میں ہم شریک ہوں گے۔ اب مقابلے کی نوبت آ گئی۔ پھر حکیم ابن حزام نے ایک بات کہی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ سے پہلے 4 غزوات ہوئے تھے اور 4 سرایہ ہوئی تھی، جس میں ایک سریہ جو ہوئی تھی اس میں ایک مشرکین کی طرف سے ایک آدمی قتل ہوا تھا جس کو عمر ابن حزمی کہتے ہیں، جو آپ کو یاد ہوگا 2-3-4 جمعے پہلے یہ بات آئی تھی، 3 جمعے پہلے۔ تو اس کے رشتہ داروں کو بھی ابو جہل لے کر آیا تھا کہ دیکھو تمہارے خاندان کا یہ آدمی قتل ہوا ہے، تم بھی بدلہ لو اپنا۔ تو حکیم ابن حزام نے کہا عتبہ سے کہ تم اس کے رشتہ داروں کو اس کا خون بہا دے دو، جو دیت ہوتی تھی اس وہ خون بہانے کی وہ پیسہ دے دو تاکہ ان کا غصہ کو ٹھنڈا ہو جائے۔ تو عتبہ اس پر بھی تیار ہو گیا کہ چلو ہم خون بہا دینے کو تیار ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ جنگ کسی طریقے سے نہ ہونے پائے۔ لیکن جب ابو جہل نے یہ بات کہی تو عتبہ پھر جو ہے وہ اب سامنے آ گئے کہ اب تو مقابلہ بہرحال ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جب مقابلہ ہونا تھا تو مقابلے کے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مقابلے میں پہلے 1 to 1 لوگ آتے تھے، یعنی 2 آدمی یا 3 آدمی پہلے آتے تھے اور 3 ادھر سے آتے تھے، ان کا مقابلہ ہوتا تھا، پھر آپس میں گتھم گتھا اور گھماسان کی لڑائی شروع ہوتی تھی۔ یہ مقابلے کی اس زمانے کی نوعیت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ادھر سے عتبہ آیا اور عتبہ کا بھائی شیبہ آیا اور عتبہ کے بیٹا ولید آیا، کفار کی طرف سے یہ مقابلے کے لیے آئے میدان میں۔ اور ادھر سے پہنچے عوف اور معوذ، یہ بیٹے ہیں حضرت عفرہ کے۔ عوف اور معوذ یہ بیٹے ہیں حضرت عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور تاریخ اسلام میں حضرت عفرہ ایک ایسی خاتون ہے جن کے 7 بیٹے میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے۔ یہ اعزاز تاریخ اسلام میں کسی خاتون کو نہیں ملا ہو کہ اس کے 7 بیٹے بیک وقت ایک جنگ میں شریک ہوں مسلمان ہونے کی حالت میں۔ حضرت خنسا کے 4 بیٹے تھے بدر میں، لیکن حضرت عفرہ کے 7 بیٹے تھے میدان جنگ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے۔ یہ اعزاز اللہ نے حضرت عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو عوف اور معوذ اور عبداللہ ابن رواحہ یہ جو ہے وہ 3 لوگ میدان میں آئے۔ ادھر سے عتبہ کہہ رہا تھا حل من مبارز، کوئی ہے جو ہم سے مقابلہ کرے؟ یہ میدان میں کچھ جملے بولے جاتے تھے۔ تو عتبہ جب آیا اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ تو کہہ رہا تھا حل من مبارز، ہے کوئی جو ہم سے مقابلے کے لیے آئے؟ تو پھر ادھر سے حضور علیہ السلام نے ان 3 لوگوں کو روانہ کیا، عوف، معوذ، عبداللہ ابن رواحہ کو۔ تو اس زمانے میں کچھ باندھ لیا کرتے تھے تاکہ چہرہ نہ دکھائی دے، یہ ہیلمٹ ٹائپ کا کچھ ہوتا تھا تو اس کو پہن لیتے تھے۔ تو اب جب یہ مقابلے کے لیے پہنچے تو عتبہ نے کہا کون ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آیا ہے؟ تو ادھر سے کہا رہتم من انصار، یہ انصار میں سے لوگ آئے ہیں، یعنی مدینے والے آئے ہیں ہمارے مقابلے کے لیے۔ تو اس پر ابو عتبہ نے کہا ما لنا بکم من الحاجہ،
ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سے مدینے والوں سے جنگ کریں. ہمیں جو پہلے مقابلہ کرنا ہے وہ جو مکہ سے آئے ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے. یہ تو مدینے کے لوگ ہیں, ہمیں مدینے والوں سے مقابلہ نہیں کرنا. یہ انصار ہیں, ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا. جو مہاجر ہیں, جو مکہ چھوڑ کر آئے, ہمیں ان سے مقابلہ کرنا. ہمارے آئے اپنے خاندان کے لوگ. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, سعد ابن طبقات کی روایت ہے, حضور نے فرمایا قوموا یا بنی ہاشم, اے بنی ہاشم کے لوگ کھڑے ہو جاؤ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا. اپنے چچا حضرت حمزہ سے کہا کہ آپ مقابلے کے جب لے جائیں, اور اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مقابلے کے لیے جائیں, اور اپنے دوسرے چچا کے بیٹے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ آپ مقابلے کے لیے جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ, شیبہ اور ولید کے مقابلے میں ایک چچا اور دو چچا زاد بھائیوں کو مقابل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور روانہ کیا. اب جب یہ میدان میں گئے تو جب یہ پوچھا کون ہے تو کہا میں حمزہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں علی, میں عبیدہ. تو اس نے کہا, عتبہ نے, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ یہ مکہ کے لوگ آئے ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے, یہ ٹھیک ہے. اب چنانچہ اس میں سب سے زیادہ جو عمر تھی وہ بوڑھے تھے عبیدہ, حضور کے چچازاد بھائی تھے لیکن عمر بہت زیادہ تھی ان کی. تو ان کے مقابلے کے لیے عتبہ آیا, اور ان سے چھوٹے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کے مقابلے کے لیے شیبہ آیا, اور سب سے چھوٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کے مقابلے کے لیے ولید آیا. اب یہ تینوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے, مقابلہ شروع ہوا. اب جب مقابلہ شروع ہوا تو حضرت حمزہ نے حملہ کیا اور شیبہ کو ایک وار میں جہنم رسید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حملہ کیا اور ولید کو جہنم رسید کر دیا. ادھر مقابلہ چل رہا تھا عبیدہ اور عتبہ میں. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیر کٹ گیا تھا, پیر پر تلوار پڑی اور پیر کٹ گیا تھا, لیکن انہوں نے عتبہ کو زخمی بھی کر دیا تھا. اب اس کے بعد میں یہ دو حضرات فارغ ہو چکے تھے, یہ دونوں آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے عتبہ پر حملہ کیا اور اس کو جہنم رسید کر دیا. اور اس کے بعد میں یہ پھر تینوں حضرات میدان سے واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اگر یہ ہمارے خون نکل رہا ہے, ہمارا پیر کٹ گیا ہے, اور اگر اسی زخم میں ہم انتقال کر جائیں تو کیا ہم شہید شمار ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم شہید ہوگے. اس وقت پھر حضرت ابو عبیدہ نے ایک شعر کہا تھا عربی میں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کفار, اے مشرکین کے لوگوں, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اہل ایمان کے ایک آدمی کے اندر بھی خون دوڑ رہا ہے, اور جب تک وہ زندہ ہے, جب تک تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اور تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب ہم سب مر چکے ہوں گے, اور ہماری لاشوں کے اوپر سے اگر جاؤ گے تو پہنچ سکتے ہو, ورنہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اب جب گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں, جو چھپر بغیر تھا عریش, حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور ان کی رائے سے اس میں تشریف لے گئے, اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. ادھر جنگ چل رہی ہے اور حضور عریش میں ہے, اور 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ, آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم ان دونوں لشکروں میں سے ایک پر فتح دیں گے, اللہ اب آپ ہمیں فتح دے دیجئے, اللہ اب آپ فتح دے دیجئے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ, یہ 15 سال کی جو محنت تھی اور یہ 15 سال کا جو سرمایہ تھا 313, یہ 15 سال کی محنت کا نتیجہ تھا, ان کو ہم نے لا کر میدان میں کھڑا کر دیا ہے. اے اللہ, اگر آپ نے ان کی مدد نہ فرمائی, اگر آپ نے ان کی نصرت نہ فرمائی, تو اس روح زمین پر, اس دھرتی پر آپ کا نام لینے والا اور آپ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے. اور اس کے بعد میں پھر بہرحال یہ جنگ چلتی رہی اور جنگ کا مقابلہ چلتا رہا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا
کہ بعض لوگ ایسے ہمارے مقابلے کے لیے آئے جو ہم میں سے نہیں، بعض لوگ مقابلے کے لیے آئے جو ہم میں سے نہیں، ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں، یعنی اہل ایمان میں سے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اس جنگ میں بدر میں اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو بھیجا تھا. قرآن کی آیتیں موجود ہیں، پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے ہوئے، 2000 اور آئے، 3000 فرشتے ہوئے، اور پھر 2000 اور بھیجے. تو اللہ نے 5000 فرشتے بدر کے میدان میں بھیجے تھے. اور 3 روایتیں ملتی ہیں کہ جو فرشتے تھے تو ان کی اوپر جو پگڑی باندھے ہوئے تھے، دستار تھی، تو وہ سبز جو ہے زرد رنگ کی تھی. ایک روایت میں ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ سفید تھی، وائٹ تھی پگڑی ان کی اور اس کا جو شملہ ہوتا تھا دونوں طرف کا وہ یہاں تک لٹکا ہوا تھا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہم نے مدد کے لیے بدر میں بھیجے تھے وہ انسانوں کو مارنا نہیں جانتے تھے. فرشتے تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، وہ انسانوں کو مارنا نہیں جانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو انسانوں کا مارنے کا طریقہ سکھلایا. چنانچہ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اللہ فرما رہے کہ ہم نے جب میدان جنگ میں ان کو بھیجا اور میدان جنگ میں ان کو اتارا تو انسانوں کے مارنے کا طریقہ بھی ہم نے ان کو سکھا دیا کہ ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ان پوروں پر مارو. اللہ فرما رہے کہ یہ طریقہ ہم نے فرشتوں کو سکھا کر اس زمین پر بھیجا تھا. چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ کے بعد میں جب ہم نے دیکھا تو جو ہم میں سے جس نے کسی مشرک کو مارا جو مقتول ہوا تو اس کے قتل کا انداز دوسرا ہوتا تھا، اور جس کو فرشتوں نے قتل کیا اس کے قتل کا انداز دوسرا ہوتا تھا، جس سے یہ اندازہ لگتا تھا کہ اس کو فرشتوں نے مارا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، طائف سے واپسی پر ایک باغ میں آپ رکے تھے اور عداس ایک غلام تھا، اس نے انگور لا کر پیش کیا تھا. وہ باغ جانتے ہیں کس کا تھا؟ اسی عتبہ اور اسی شیبہ کا تھا، اور یہ لوگ اس وقت اپنے باغ میں موجود تھے. ان دونوں کے اندر تاریخ نے لکھا ہے کہ ان دونوں کے اندر یہ جذبات کیوں نہیں بن رہے تھے کہ مقابلہ ہو اور مقابلہ کیا جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ عتبہ اور شیبہ مکہ سے نکلے ہیں تو ان کا وہ غلام عداس جو بہت وفادار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف میں مسلمان ہو گیا تھا لیکن انہی کے ساتھ رہتا تھا. تو جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے پاس تو عداس نے آ کر ان کے پیر پکڑ لیے اور یہ کہا کہ آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہ سمجھ لیں کہ جو شخص محمد الرسول اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے جائے گا وہ ناکام ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو عتبہ اور شیبہ کا ایک بھائی تھا عاص، تو اس نے عداس سے کہا کیا یہ بات تم کو یقین ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے؟ تو عداس نے کہا تھا کہ پورا یقین ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور یہ لوگ اگر جا رہے ہیں تو گویا یہ اپنے قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ضرور مارے جائیں گے، محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں یہ جم ہی نہیں سکتے. اس لیے ان کے اندر یہ جذبات تھے کہ مقابلہ نہ کیا جائے اور مقابلہ نہ ہو، اس کی کوئی صورت جو ہے وہ نہ بنے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے، مسلم کی ایک روایت ملتی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا ایک مشرک کا پیچھا کرتے ہوئے میدان بدر میں، اور میدان بدر میں جب میں ایک مشرک کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے گھوڑے کی آواز آ رہی، گھوڑے کے چلنے کی آواز آ رہی، اور ایک کوئی آواز لگا رہا ہے کہ اے ہیزوم آگے بڑھو. تو ہیزوم اصل میں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا نام تھا.
تو وہ آتے جبرائیل بھی میدان بدر میں آئے تھے، اللہ کے حکم سے اللہ نے بھیجا تھا، اور وہ اپنے گھوڑے پر میدان بدر میں اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے گھوڑے کا نام لے کے وہ کہتے کہ اے ہیزوم آگے بڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اپنی تلوار یوں کی تھی کہ اس مشرک پر حملہ کروں، لیکن جیسے کوڑا ہوتا ہے جب وہ چلایا جاتا ہے تو اس کی آواز سن سے ایک آتی ہے، تو کہتے ہیں میرا یہ ہتھیار اوپر ہی تھا اور ایک سن سے آواز آئی اور میں نے دیکھا کہ وہ مشرک سامنے مرا پڑا ہوا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتلایا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا تاکہ تمہاری اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے۔ اسی سلسلے میں آتا ہے کہ میدان جنگ میں جب یہ کیفیت ہوئی، گھماسان کا مقابلہ، تو حضرت جبرائیل تشریف لائے، مقابلے میں بھی گئے حضرت جبرائیل اور حضور کے پاس تشریف لائے۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اللہ سے خوب دعائیں کر لی، اللہ سے مدد مانگ لی، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ یہاں کی ریت اپنے ہاتھ میں اٹھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریت اٹھائی اور اس کے بعد میں جبرائیل نے کہا کہ آپ پڑھیں شہوت الوجوہ، یہ پڑھیں اور اس کے بعد میں اس ریت کو لشکر کی طرف پھینک دیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے اس ریت کو لشکر کی طرف پھینکا تو وہ پورے جو 1000 کا لشکر تھا سب کی آنکھ میں ہو گیا اور سب اپنی آنکھ ملنے لگے۔ اسی آن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اہل ایمان کی مدد کے لیے بھیجا۔ ہمیں جو پتہ چلتا ہے تاریخ اسلام سے یا سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں 5000 فرشتے آئے تھے، یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے باقاعدہ لڑے تھے فرشتے، اور دیگر غزوات میں جیسے حنین ہوا یا اور دیگر غزوات ہوئی اس میں فرشتوں کو آنا تو ثابت ہے لیکن فرشتوں کا لڑنا ثابت نہیں ہے۔ بدر میں کیوں لڑے؟ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ بدر میں اسباب بھی نہیں تھا، سامان بھی نہیں تھا اور تعداد بھی کم تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت کمزور نہ ہو جائے تو اس لیے لڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں اگر دیکھیں تو تعداد بھی تناسب ہے اور جو ہے سامان جنگ بھی مناسب ہے، اس لیے فرشتے آئے لیکن لڑے نہیں۔ اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں ایک بات اور بتلا دوں آپ کو کہ اللہ کی جتنی مدد اللہ کی میدان جنگ میں آتی ہے اتنی مدد کہیں اللہ تعالیٰ کی نہیں آتی ہے جتنی اہل ایمان کے لیے جنگ کے میدان میں آتی ہے۔ اور آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پوری تاریخ، بہت دور نہ جاؤ، ماضی بعید میں نہ جاؤ، ماضی قریب میں دیکھ لو کہ جس ملک کو ختم کرنے کے لیے 57 ملک اکٹھا تھے اور یہ حضرات بالکل نہتھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ وہ حضرات جو واقعات بیان کرتے ہیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس پر ایک شعر کہا تھا کہ دیکھو اگر بدر جیسے عزائم پیدا کر لوگے، بدر جیسے حوصلے پیدا کر لوگے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ لیکن وہی حوصلے، وہی عزم اور وہی ایمان اور وہی یقین اور وہی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی